اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذکر ان نفعت الذکریٰ لہٰذا اگر نصیحت نافع اور مفید ہو، فائدہ مند ہو، تو آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے۔ عظ بالقرآنی، وعظ یعظ سے یہ فعل امر ہے۔ عظ بالقرآنی، قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے اگر نصیحت فائدہ پہنچائے۔ جواب ان نفعت الذکریٰ فذکر، ان کا جواب یہ ہے فذکر، اگر نصیحت مفید ہو، فائدہ مند ہو، کچھ اثر کرے ان کے دل و دماغ پر، تو پھر آپ ان کو نصیحت کیجیے۔ ان مدلول قولہ فذکر، فذکر خود یہ بتا رہا ہے کہ ان شرطیہ ہے اور یہ اس کا جواب ہے۔ قیل ظاہرہ شرط، کہا گیا ظاہری اعتبار سے یہ شرط ہے، اگر نصیحت کارگر ہو، مفید ہو، مؤثر ہو تو نصیحت کیجیے۔ ومعناہ استبعاد لتأثیر ذکریٰ فیہم، اور اس کا مطلب ہے ان میں نصیحت کے اثر کو بعید سمجھنا ہے، یعنی نصیحت کرنے پر بھی وہ نصیحت قبول کرنے والے، نصیحت کی طرف کان لگانے والے، غور سے سننے والے نہیں ہیں، ان کو نصیحت کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ نصیحت فائدہ دے یا نہ دے، آپ اپنا کام جاری رکھیے، اپنا مشن جاری رکھیے۔ آپ کا کام ہے دعوت و ارشاد کا، لوگوں تک دین کی تبلیغ کو، دین کے احکام کو پہنچانے کا، وحدانیت کی دعوت دینے کا، توحید کا پیغام عام کیجیے۔ وقیل ہوا امر بالتذکیر علی الاطلاق کقولہ فذکر انما انت مذکر غیر مشروط بالنفع، اور ایک قول یہ کہا گیا کہ یہ علی الاطلاق نصیحت کا حکم دینا ہے، مطلق ہے، چاہے نصیحت فائدہ دے یا نہ دے، ان کو نصیحت کرنے کا فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے اس سے قطع نظر، اس کو چھوڑ کر آپ صرف نصیحت کا سلسلہ جاری رکھیے اور جن کو واعظ و نصیحت کیجیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے فذکر انما انت مذکر، آپ ان کو یاد دلائیے اللہ کی نعمت، ان کو نصیحت کیجیے، کیونکہ آپ تو صرف مذکر ہیں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، ان کو راہ راست پر زبردستی لا کر کھڑا کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں۔ سورہ غاشیہ آیت نمبر 21۔ جیسے اس میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرنے کا حکم دیا، نصیحت غیر مشروط بالنفع، نفع سے مقید نہیں ہے، مطلب اگر نفع پہنچے، کچھ اثر ہو، کچھ فائدہ ہو ان کو نصیحت کرنے کا تو نصیحت کیجیے، ورنہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، یہ مطلب نہیں ہے۔ چاہے نصیحت کارگر ہو، ان پر اثر کرے یا نہ کرے، آپ اپنا کام جاری رکھیے۔ آیت نمبر 10-11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی۔ آیت نمبر 12۔ الذی یصلی النار الکبری۔ صرف وہی شخص نصیحت قبول کر کے اس سے فائدہ اٹھائے گا جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، اور جو شقی اور بدنصیب بدبخت ہے وہی اس سے اعراض کر کے اپنا منہ پھیر لے گا، نصیحت سے وہی دوری اختیار کرے گا۔ الذی یصلی النار الکبری، جو بڑی سخت ترین آگ میں داخل ہوگا۔ سیذکر سیتعظ ویقبل التذکرۃ، عن قریب نصیحت حاصل کرے گا اور نصیحت کو قبول کرے گا۔ کون؟ وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے اور برے انجام سے ڈرتا ہے۔ جس کو برے انجام کا ڈر ہو، اللہ کا خوف جس کے دل میں ہو، وہی شخص نصیحت قبول کرتا ہے اور نصیحت قبول کر کے اپنی اصلاح کرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا وَيَتَبَاعَدُ عَنِ الذِّكْرَىٰ، اور نصیحت سے وہی دوری اختیار کرتا ہے۔ فَلَا يَقْبَلُهَا، پس وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ کون؟ الاشقی الکافر۔ اچھا، وَيَتَجَنَّبُهَا، اور نصیحت سے دوری اختیار کرتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا، کافر۔ جو کافر ہے، اللہ کا منکر ہے، وہی نصیحت سے منہ موڑتا ہے، اس سے روگردانی کرتا ہے، اس سے دوری اختیار کرتا ہے، نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ او الذی هو اشقی الکفرۃ، یا اشقا سے مراد وہ جو کافروں میں بھی سب سے بڑا بدبخت ہے، وہ لتوغلہ فی عداوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں؟
اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں بہت آگے نکل جانے کی وجہ سے۔ جیسے اس وقت کچھ بڑے سرکش کافر تھے، ولید بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ، عتبہ اور شیبہ، عقبہ ابن ابی معیط، امیہ بن خلف، یہ بڑے خطرناک کافر تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت ترین دشمن تھے۔ تو وہ دشمنی میں بہت آگے نکل جانے کی وجہ سے ان کو اشقا کہا، انتہائی بدبخت کہا گیا۔ نزلت فی الولید بن المغیرۃ و عتبہ بن ربیعہ، کہا گیا یہ آیت ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ الذی یصلی النار الکبریٰ یدخل نار جہنم، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ صلی یصلی داخل ہونا، جو بڑی آگ میں یعنی جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ النار الکبریٰ کہا کیوں؟ والصغریٰ نار الدنیا، چھوٹی آگ دنیا کی آگ ہے، اور جہنم کی جو آگ ہے وہ سب سے بڑی آگ ہے، جس کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ جہنم کی آگ کو 3000 سال تک سلگایا گیا۔ ایک بار وہ سفید ہوئی، سرخ ہوئی غالباً، پھر کالی ہو گئی، اب نہایت سیاہ آگ ہے جہنم کی۔ تو جہنم کی آگ نار کبریٰ ہے، سب سے بڑی آگ، اور دنیا کی آگ نار صغریٰ ہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر اس کو وہاں نہ موت ہی آئے گی اور نہ آرام سے جینا نصیب ہوگا۔ جہنم میں داخل ہونے کے بعد عام طور پر انسان دنیا میں تکلیفوں سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرتا ہے، لیکن وہاں موت کی تمنا بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ ثم لا يموت فيها، پھر وہ اس میں نہ ہی مرے گا اور نہ ہی جیے گا۔ فیستریح من العذاب، کہ وہ عذاب سے راحت پالے۔ کم سے کم جیسے عام طور پر دنیا میں انسان تکلیفوں سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ موت آ گئی تو میں تمام تکلیفوں سے آزاد ہو جاؤں گا، مجھے راحت مل جائے گی، لیکن وہاں اس کو موت بھی نہیں آئے گی کہ وہ عذاب سے اس کو کچھ ریلیف ملے، کچھ راحت ملے۔ ولا یحیا حیاتاً یتلذذ بحیاتہ، اور نہ ہی اس کو ایسا جینا نصیب ہوگا کہ جس جینے سے وہ لذت حاصل کرے، مزہ حاصل کرے۔ نہ موت ہوگی نہ حیات ہوگی وہاں پر، یعنی بالکل اس کا جینا حرام ہوگا۔ وقیلا بی ثم لأن الترجح بین الحیات والموت افضع من الصلی فهو متراخ عنہ فی مراتب الشدت۔ ثم کا لفظ لایا گیا، ثم کس کے لیے آتا ہے عربی زبان میں؟ تراخی کے لیے۔ جیسے جاء زید ثم بکر، زید آیا پھر بکر آیا، مطلب زید کے اور بکر کے آنے میں تھوڑا وقت ہے، فوراً نہیں آیا۔ فا تعقیب کے لیے آتا، جاء زید فبکر، زید آیا اسی کے پیچھے فوراً اس کے بعد بکر آیا، تو تعقیب کے لیے فا آتا ہے عربی زبان میں، اور ثم تراخی کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں ثم کہا گیا، آگ میں، بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر وہ اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ تو حیات اور موت کے درمیان ترجیح دینا یہ خطرناک ہے، داخل ہونے سے بھی، جہنم میں داخل ہونے سے بھی بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ اس کو جہنم میں داخل ہونے کے بعد نہ اس کو موت آئے گی اور نہ ہی اس کو آرام سے جینا نصیب ہوگا۔ فہو متراخ عنہ فی مراتب الشدت، بس وہ اس کے بعد میں ہے شدت کے مراتب میں۔ یہ جو مراحل ہیں آخرت کی سزا کے، جیسے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جنت اور دوزخ کا ذکر اگر کیا جاتا آپ کے سامنے تو اتنا نہیں روتے تھے جتنا کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ برزخ، قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، سب سے پہلا مرحلہ ہے، یہ انٹرنس ٹیسٹ ہے، سمجھے، آگے بڑھنے کا، اہلیت کا۔ اگر کوئی یہاں کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے بعد کے منازل بالکل آسان ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی یہیں پھنس گیا، اس کے لیے یہی منزل اگر مشکل ہو گئی تو بعد کے مراحل اور خطرناک ہوں گے، شدت بڑھتی چلے جائے گی۔ قبر کی منزل الگ ہے، پھر حشر کی منزل الگ ہے، پھر جہنم میں بھی مختلف مراتب ہیں عذاب کے۔ تو یہاں یہ بتانے کے لیے کہ جہنم میں داخل ہوں گا یہ بہت بڑا عذاب ہوگا، پھر اس میں داخل ہونے کے بعد نہ اس کو وہاں موت آئے گی نہ زندگی جیے گا، وہ جینا بھی چین سے نصیب نہیں ہوگا۔ یہ تھی آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ آیت نمبر 14 قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، 14-15۔ یقیناً وہ شخص فلاح اور کامیابی حاصل کر لیا جس نے کفر و شرک
اور تمام کبیرہ گناہوں سے پاکیزگی اختیار کی، پاک رہا، محفوظ رہا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ قد افلح نال الفوز، یقیناً بامراد ہوا، کامیابی کو حاصل کیا وہ شخص تطہر من الشرک، جو شرک کی آلودگی سے پاک رہا۔ شرک مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کے جیسا سمجھنا، یہ شرک ہے۔ تو جو شرک کی گندگی سے، آلودگی سے جو پاک رہا وہ یقیناً کامیاب ہے۔ او تطہر للصلاۃ، تزکا کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو شرک کی گندگی، آلودگی سے محفوظ رہا، پاک رہا، یا نماز کے لیے پاک ہوا، غسل کی ضرورت تھی غسل کیا، یا وضو کی ضرورت تھی تو وضو کیا، سمجھے۔ او ادى الزکاۃ، یہ تزکا کا مطلب ہے یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے زکوٰۃ ادا کی۔ تفعل من الزکاۃ، اس کا مادہ زکوٰۃ ہے، اسی سے یہ باب تفاعل سے ہے، تزکا یا تزکا، زکوٰۃ دینا، کا تصدق من الصدقۃ، جیسا کہ تصدق یا تصدق، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ اس کا مادہ کیا ہے؟ اصل لفظ صدقہ ہے۔ ایسے ہی تزکا کا اصل لفظ زکوٰۃ ہے۔ تو دونوں تینوں معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ جو شرک کی گندگی سے محفوظ رہا، ظاہر بات ہے جیسا کہ جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ آخرکار جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی اس شخص کے لیے جو شرک کی آلودگی سے محفوظ رہا، اس پر جہنم حرام ہے۔ تو جو شرک کی گندگی سے محفوظ رہے، یا نماز کے لیے وضو کرے یا زکوٰۃ ادا کرے، وذکر اسم ربہ وکبر للافتتاح، اور افتتاح کے لیے تکبیر کہے، نماز کا آغاز کرنے کے لیے اللہ اکبر کہے، اپنے رب کا نام لے، فصلی الخمسہ، اور نماز ادا کرے، الخمسہ 5 وقتہ نماز پڑھے، وبہ یحتج علی وجوب تکبیرۃ الافتتاح، اسی آیت کی وجہ سے، اسی آیت کی بنیاد پر تکبیر تحریمہ کے واجب ہونے کی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، یہ تکبیر تحریمہ واجب ہے۔ واجب اور فرض قریب قریب ایک ہی معنی میں ہوتا ہے۔ واجب، یہ تکبیر تحریمہ جو واجب ہو رہا ہے تو وہ کس آیت کی روشنی میں واجب ہو رہا ہے؟ یہی وذکر اسم ربہ فصلی، فوراً فعل آیا گیا، اللہ اکبر کہے اور رکعت باندھے، نماز پڑھے، تو اس سے بعض فقہا نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ تکبیر تحریمہ واجب ہے، فرض ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہی نماز کا آغاز کرنا ضروری ہے۔ وعلی انہا لیست من الصلاۃ، اور اس بات پر دلیل پیش کی جاتی ہے کہ وہ نماز میں سے نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ نماز کے لیے شرط نہیں ہے، اس کے لیے رکن ہے۔ شرط کیا ہوتی ہے؟ اس سے پہلے ہوتی ہے، اس سے خارج ہوتی ہے، اور اس کے لیے لازم ہوتی ہے۔ جیسے وضو ہے، نماز کے لیے شرط ہے، تو وضو نماز کے اندر نہیں کیا جاتا، نماز سے پہلے کیا جاتا ہے، اور نماز کے لیے لازم ہے، اور نماز کے باہر ہے وضو۔ اور تکبیر تحریمہ یہ ارکان میں سے ہے نماز کے، تو یہ دلیل پیش کی ہے کہ انہا لیست من الصلاۃ۔ اچھا، اس بات پر بھی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ وہ اللہ اکبر کہنا یہ نماز میں سے نہیں ہے، کیوں؟ لأن الصلاۃ عطفت علیہا۔ اچھا، وذکر اسم ربہ فصلی، فا بھی حرف عطف ہے، یہاں پر اس میں رب کو الگ قرار دے رہے ہیں یہاں پر، اور نماز کو، تو اللہ اکبر کہنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے۔ تو اس بات پر بھی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ یہ تکبیر تحریمہ نماز میں سے نہیں ہے، خارج نماز ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر صلاۃ کا عطف اس پر کیا گیا، اور عطف کس کو چاہتا ہے؟ مغایرت کو، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ جاء زید و بکر، زید اور بکر آئے، تو زید اور بکر دونوں ایک نہیں ہیں، یہ الگ الگ ہے۔ عطف غیریت کو بتاتا ہے، وہ ہوا یقتضی المغایرۃ، اور وہ یعنی عطف مغایرت کو چاہتا ہے، وہ دونوں کے درمیان غیریت بتاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تکبیر تحریمہ الگ ہے اور نماز الگ ہے۔ تکبیر تحریمہ نماز میں داخل نہیں ہے، رکن ہے۔ جو چیز رکن ہوتی ہے کسی چیز کے لیے، وہ اس کے لیے لازم ہوتی ہے اور اس میں داخل ہوتی ہے۔ وعلی ان الافتتاح جائز بکل اسم من اسمائہ عز وجل، اور اس بات پر بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ افتتاح جائز ہے اللہ بزرگ و برتر کے ناموں میں سے ہر نام کے ذریعے۔ اللہ اکبر کے بجائے اگر کوئی اللہ اجل، اللہ اعظم کہہ کر بھی اگر نماز کا آغاز کرے، نماز شروع کرے تو جائز ہے۔ اس بات پر بھی یہ دلیل پیش کی جاتی ہے، کیوں؟ یہاں اس میں رب ہے، اپنے رب کا نام لے
تو اب اسماء الحسنہ میں سے کون سا بھی نام وہ اللہ کے ساتھ جوڑ سکتا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ذکر معادہ ووقوفہ بین یدی ربہ فصلی لہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، اپنے رب کا نام لے، یعنی اپنی آخرت کا تصور لائے اور اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کا تصور کرے اور اس کی خاطر نماز پڑھے، یعنی اسی کے لیے نماز پڑھے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ وعن الضحاک وذکر اسم ربہ فی طریق المصلی فصلی صلاۃ العید۔ ضحاک سے منقول ہے، یہ بھی بہت بڑے فقیہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اور جو اپنے رب کا نام لے عیدگاہ کے راستے میں، عیدگاہ کو جاتے ہوئے جیسے احکام ہے، تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں، بقرعید کے موقع پر بلند آواز سے اور عید الفطر کے موقع پر آہستہ، تو آپ فرماتے ہیں یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جو شرک کی آلودگی سے پاک رہا اور اپنے رب کا نام لیا، یعنی عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں تکبیر کہا، فصلی اور عید کی نماز ادا کیا۔ آیت نمبر 16، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم مگر اے کافرو تم تو آخرت کی دائمی زندگی پر دنیا کی عارضی فنا ہونے والی زندگی کو اہمیت دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو۔ فلا تفعلون ما به تفلحون، اس کا مطلب کیا ہے، تم وہ کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے تم کامیاب ہو سکو، کامیابی پا سکو، صرف مردار دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو۔ جو دنیا فنا ہونے والی ہے، عارضی ہے، اس میں تم دل لگا کر بیٹھے ہوئے ہو۔ والمخاطب به الکافرون، اب یہ بل تؤثرون الحیات الدنیا کے مخاطب کون ہیں، کس سے کہا جا رہا ہے، یہ کافرون سے کہا جا رہا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے، قراءۃ ابی عمرو یؤثرون بالیاء، ابو عمرو کی قراءت میں بل یؤثرون الحیات الدنیا ہے، بلکہ وہ یعنی کافر اور مشرک مردار دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ آیت نمبر 17، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کی زندگی بہت ہی بہتر اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، دائمی ہے، جس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ افضل من نفسها وادوم، انتہائی بہتر ہے بذات خود اور دائمی ہے۔ آخرت کی جو نعمتیں ہیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں، وہ ابدی ہیں، کبھی ان کو فنا نہیں ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ آیت نمبر 18، ان ھذا لفی الصحف الاولی، آیت نمبر 19، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یقیناً یہ مضمون پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں، صحیفوں میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ ان ھذا اشارۃ الی قولہ قد افلح الی ابقیٰ، یہ ھذا یقیناً یہ، ھذا اس میں اشارہ ہے، کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی طرف، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ ان چار آیتوں کی طرف، ان چار آیتوں کے مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جو شرک کی آلودگی سے پاک رہا اور اپنے رب کا نام لیا اور 5 وقتہ نماز ادا کیا، اور ہاں اس کے بعد جو ہے بلکہ کافر رب کا نام لیا، 5 وقتہ نمازیں ادا کیا، ہاں رب کا نام لیا، 5 وقتہ نمازیں ادا کیا، جی، تو نماز میں بھی رب کا ہی نام لیا جاتا ہے۔ جی ہو، اب رب کا نام لینے سے کیا مراد ہے، تکبیر تحریمہ کہے، اللہ اکبر کہے اور نماز پڑھے۔ اسی طرح اب بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ دونوں آیتوں کا بھی مفہوم سابقہ آسمانی کتابوں میں ہے کہ کافر اور مشرک مردار دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کرتے ہیں، یعنی دنیا میں وہ کام نہیں کرتے جن سے ان کی نجات ہو سکے آخرت میں۔ تو یہ ھذا اشارہ ہے یہ 4 آیتوں کے مضمون کی طرف، ای ان معنی ھذا الکلام وارد فی تلک الصحف، یقیناً اس کلام کا مفہوم ان صحائف، ان آسمانی صحیفوں میں بھی آیا ہے، او الی ما فی السورۃ کلھا، یا اس سورے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ تمام مفاہیم اور مطالب سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ وہو دلیل علی جواز قراءۃ القرآن بالفارسیۃ فی الصلاۃ لأنہ
جعلہ مذکورا فی تلک الصحف مع انہ لم یکن فیہا بہذا النظم و بہذہ اللغۃ، اور یہ دلیل ہے قرآن کی قرات کے فارسی میں جائز ہونے پر نماز میں۔ اگر کوئی عربی زبان میں قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے یہ، جس سے آپ بعد میں رجوع کر لیے۔ پہلے ایک قول یہ تھا آپ کا کہ جو شخص عربی زبان پر قدرت نہ رکھے، بالکل نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے آپ قرآن کی تلاوت فارسی میں نماز میں، حالانکہ نماز میں اگر کوئی فارسی میں اگر قرآن پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ صاحبین کا قول یہ ہے، اور یہی مفتیٰ بھی قول ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیا۔ لیکن اس آیت سے یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں اس شخص کے لیے فارسی میں قرآن کی تلاوت کی اجازت ہے جو عربی زبان میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ شرط ہے سمجھو اس کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ان صحیفوں میں ذکر کیا ہے، اس مفہوم کو، حالانکہ اس میں وہ صحیفے اس نظم اور اس لغت کے ساتھ نہیں ہیں۔ سابقہ آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں پر جو نازل کی ہے عبرانی زبان میں، سریانی زبان میں، ان کی قوم کی زبان میں نازل کی، تو وہ صحائف، وہ آسمانی کتابیں عربی زبان میں اور اس نظم کے ساتھ نہیں تھی، کیونکہ قرآن مجید کلام معجز ہے اپنے نظم میں بھی اور معانی میں بھی۔ مطلب معجزہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوق اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز ہے، قاصر ہے۔ اللہ نے چیلنج کیا، پہلے کہا کہ پورا قرآن، پورے جن اور انس مل کر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پوری کائنات کو اپنا ہم نوا بنا کر تم اس جیسا قرآن پیش کرو، تو پیش نہیں کر سکے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ، اے حبیب آپ فرما دیجئے تمام جن و انس اگر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ وہ اس جیسا قرآن پیش کر سکیں تو وہ قیامت تک اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے، کہ اگرچہ کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ پہلے پورے قرآن کا چیلنج کیا گیا، اس کو قبول نہیں کرے وہ لوگ، پیش کرنے سے عاجز آ گئے۔ پھر کہا گیا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، اپنی طرف سے ہی 10 صورتیں بنا کر پیش کرو، وہ بھی پیش نہیں کر سکے۔ پھر ایک چیلنج کیا گیا، ٹھیک ہے جانے دو، ایک صورت پیش کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک صورت پیش کرنے سے بھی عاجز آ گئے، 3 آیتوں کی مقدار میں ایک چھوٹی صورت بنا کر پیش کرو۔ جب یہ چیلنج کیا گیا، یہ اللہ کی طرف سے ان کو للکارا گیا، تو اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے۔ تو اس حساب سے قرآن مجید کلام معجز ہے جس کا مخلوق مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اب وہ سابقہ آسمانی کتابیں اس نہج میں نہیں تھی۔ قرآن کا جو مقام و مرتبہ ہے نظم اور معانی کے حساب سے جو کلام معجز ہے وہ کلام ایسا نہیں تھا، تو اس لیے اس میں اس بات پر دلیل پیش کی گئی کہ یہ مفہوم ان کتابوں میں جب دوسری زبانوں میں تھا، تو فارسی بھی ایک الگ زبان ہے، لہٰذا اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بالکل عربی پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے ہے جو عربی پر قادر نہیں ہے، جس کی زبان نہیں چلتی عربی، فارسی میں اگر پڑھنا چاہے تو اس کو اجازت دی گئی تھی، لیکن اب بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا۔ صاحبین کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی فارسی میں اگر نماز میں قرآن کی تلاوت کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یہی مفتیٰ بھی قول ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ یہ بدل ہے الصحف لفظ الصحف الاولیٰ، الصحف الاولیٰ مبدل منہ ہے، یہ صحف ابراہیم و موسیٰ بدل ہے۔ مبدل منہ تمہید کے طور پر آتا ہے، بدل نسبت میں اصل مقصود بدل ہوتا ہے، تو یہی بات یقیناً پہلی والی کتابوں میں موجود ہے۔ پہلی والی کتابوں سے مراد حضرت ابراہیم پر بھی صحیفے نازل کیے گئے، حضرت موسیٰ پر تو تورات نازل ہوئی تھی، تو ان کی کتابوں میں یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ یہ بدل ہے الصحف الاولیٰ سے۔ وفی الاثر حدیث شریف میں ہے وفی صحف ابراہیم علیہ السلام ینبغی للعاقل ان یکون حافظا للسانہ عارفا بزمانہ مقبلا علی شأنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں حکمت کی یہ باتیں لکھی ہوئی، جس میں سے ایک نقل کر رہے ہیں، عقل مند کے لیے، سمجھدار کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، زبان سے ایل فیل نہ بکے، اپنی زبان کو محفوظ رکھے، بیکار لا یعنی باتیں اس سے نہ کرے، اپنے زمانے سے باخبر رہے، جس زمانے میں جی رہا ہے اس کے تقاضے اور اس کے حالات کو پیش نظر رکھے، غافل نہ رہے۔
عارفاً بزمانہ، اپنے زمانے سے باخبر رہے، واقف رہے، مقبلاً علی شأنہ، اور اپنے کام پر متوجہ رہے، اپنا کام چھوڑ کر غیر ضروری چیزوں میں نہ پڑے بلکہ اپنے کام کی طرف توجہ دے، اپنے کام میں لگا رہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے یا پھر تفسیر ہے؟ نہیں، یہ اثر میں یعنی صحابہ میں سے کسی سے منقول ہے کہ ان آسمانی صحیفوں میں جو باتیں بیان کی گئی تھی، کچھ حکمت کی باتیں جو نقل ہو کر آئی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بیان کی کہ عقل مند سمجھدار آدمی کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ ایک تو اپنی زبان کا محافظ ہو، اپنی زبان کی حفاظت کرے، دوسری بات اپنے زمانے سے باخبر رہے، حالات سے غافل نہ رہے، تیسری بات اپنے کام میں لگا رہے۔ یہ حکمت کی بات ہے، سمجھیے کہ آدمی کو، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی مجھ کو ضمانت دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، میں شیورٹی دیتا ہوں اس کو کہ وہ جنتی ہے۔ تو یہاں پر اس میں وہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت، کیونکہ زبان ہی سے انسان مصیبت میں پڑتا ہے۔ یہ تھی سورہ اعلیٰ کی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ غاشیہ کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔